أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. اللہ پاک مبارک فرمائے. مبسملا ومحمدلا ومصلیا ومسلما. اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فاصدع بما تؤمر. عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن حجۃ لک او علیک. رواہ الامام الہمام الاحمد فی مسندہ. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے معزز دوستو، آج 25 دسمبر 2025 بروز جمعرات ہے، اور میں یہاں ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کا مرکز اہل حق جامعہ محمودیہ جامع عیدگاہ کلاں ڈیرہ اسماعیل خان میں برادر مکرم صاحبزادہ حضرت مولانا حماد صاحب بھائی عبداللہ عمر قریشی کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں. میرے دوستو، ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں حضرت مولانا عزیز الرحمن، اللہ پاک ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ آج ان نونہالان نے قرآن کریم کو پڑھا ہے، اور پھر قرآن کریم کا آخری سبق ان کو مجھے پڑھوانے کی توفیق عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے. میں یہاں پر 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ جب قرآن کریم اتر رہا تھا تو قرآن آگے پھیلانے کی خواہش سب سے پہلے ہمارے نبی پاک کے دل میں پیدا ہوئی تھی، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترتیب یہ بنائی تھی کہ جیسے جبرائیل امین آتے وہ قرآن کریم پڑھ لیتے، پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کو دہرا کے آگے بیان فرما لیتے. ایک دن یوں فرمایا کہ جبرائیل آئے، ابھی انہوں نے پورا نہیں کیا تھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تعجیل فرمائی اور جلدی جلدی پڑھنا شروع فرما دیا. رب کریم نے قرآن کریم کی آیت اتاری ہے، یہ پارہ نمبر 29 ہے، سورۃ قیامہ ہے، پہلا رکوع ہے. اللہ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، محبوبم یہ کام مت فرمائیے. اب سوال اٹھتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بغیر کسی وجہ کے تو نہیں کر رہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تو اس کی وجہ موجود ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں کہ یہ کلام اگلی نسلوں تک پہنچے، اس لیے حضور پاک نے جلدی فرمائی. تو رب کریم نے اس کا جواب دیا، فرمایا ان علینا جمعہ و قرآنہ، آپ کو بے فکر ہونا چاہیے، فکر مندی کی ضرورت نہیں ہے
یہ قرآن کریم اترے گا تو اس کا جمع کروانا اور اس کا پڑھوانا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اس سے سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے سینے پیدا کرے گا جو قرآن کریم کو یاد کر کے آگے پھیلائیں گے، ایسی زبانیں پیدا فرمائے گا جن زبانوں کے ذریعے قرآن اگلی نسلوں تک جائے گا، ایسے افراد پیدا کرے گا جن کی اولاد اللہ کے قرآن کو لے کر آگے چلے گی، اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں کو منتخب فرمائے گا جن جگہوں میں کلام اللہ شریف کی تلاوت ہوگی اور اس کے پڑھنے پڑھوانے کا کام جاری ہوگا۔ آج یہ جو بچے اور بچیاں پڑھ رہی ہیں اور ان نے قرآن کریم پورا کیا ہے، دراصل یہ اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کی تکمیلی شکل ہے کہ جو اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ کیا تھا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جب یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کلام اللہ جو پڑھا گیا ہے اس کو اگلی نسلوں تک پہنچایا جائے، تو اللہ نے وعدہ فرمایا کہ ہم افراد دیں گے۔ اب جن بچوں نے قرآن پڑھا ہے، یہ اتفاق نہیں ہے کہ بس ایسے راہ جاتے ہوئے ان کے باپ کے دل میں خیال آیا اور انہوں نے بچوں کو یہاں بھیج دیا اور انہوں نے قرآن کریم قاری صاحب نے پڑھا دیا، ایسے نہیں ہے۔ اس کے لیے پوری ترتیب ہے۔ اس کے لیے 1400 سال پہلے ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا تھا کہ ایسے افراد کا انتخاب ہوگا اور وہ اگلی نسلوں تک قرآن پہنچائیں گے۔ تو ان بچوں کے ماں باپ کے دل میں جو خیال آیا وہ ایسے اتفاق سے نہیں، اللہ کے حکم سے آیا۔ پھر ان کے ماں باپ نے انہیں یہاں بھیجا اور جن قراء نے، جن اساتذہ نے انہیں پڑھایا یا جن معاونین کا مال استعمال ہوا، میں چھوٹی سی مثال دوں، گرمیوں میں پنکھا چلا، سردیوں میں ہیٹر رہا، گیزر کا گرم پانی رہا، یہ سردی اور گرمی کی ضروریات جس صاحب خیر کے مال سے پوری ہوئی، یہ سارے کے سارے اللہ کے اس وعدے کی تکمیل کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ ایک چیز طے شدہ ہے۔ میرے ساتھیوں، قرآن کریم کا وہی وعدہ جو اللہ جل شانہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے، آج ان مدرسوں کی شکل میں ہے اور ان مدارس کی شکل میں ہے، ان مکاتب کی شکل میں ہے۔ میں ایک بات آپ کو عرض کروں، یہ میرے LLB والے سال کی بات ہے، میں نے BA کے بعد LLB میں داخلہ لیا تو ہمارے ایک وکیل دوست تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ تسا مولویوں کو میرا ایک سوال ہے، میں بڑے بڑے مولویوں تو پوچھیا لیکن کہ مولوی میں کو جواب نہیں دیتا۔ میں نے کہا جی آپ پوچھیں، کہتے جی میرا سوال ہے، قرآن کریم کی آپ آیت ہمیں سناتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ یہ کلام ہم نے نازل کیا ہے اور اس کلام کی حفاظت بھی اللہ فرماتے ہیں ہم کریں گے۔ تو کہا جب اللہ قرآن کی حفاظت کرے گا پھر قاریوں کو مدرسے میں کیوں بٹھاتے ہو؟ یہ قراء بیٹھ کے مدرسے میں کیوں پڑھاتے ہیں؟ یہ طالب علموں کو صبح اٹھا کر شام تک ایک ایک جگہ رٹا اور یہ اور وہ، یہ ساری ترتیبیں آپ کی چل رہی ہیں۔ تو جب اللہ نے ذمہ داری لی ہے اللہ خود قرآن کی حفاظت کرے گا، ہمیں تو اس میں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بلکہ اس نے ایک جملہ بڑھ کے کہا، اجی مولوی مدرسہ نہیں پیٹرول پمپ کھولا ہے، یہ تو ان کا پیٹرول پمپ ہے، یہ تو آمد کا ذریعہ ہے، یہ پیسے لانے کا معاملہ ہے، اسی وجہ سے تو یہ مدرسہ چلاتے ہیں۔ میں نے انہیں ایک جواب دیا تھا، میں آپ کو بھی وہ جواب عرض کرتا ہوں۔ میں نے انہیں کہا کہ قرآن کریم کی یہ آیت تو آپ کو یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے قرآن کی حفاظت کی، یہ آپ کو یاد ہے، اسی لیے آپ کہتے ہو علماء مدرسے میں یہ کام نہ کریں، بس اللہ ہی چلائے گا۔ میرا سوال ہے، قرآن کریم کی ایک آیت اور بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری کی بات فرمائی ہے، کہتے ہیں وہ کیا؟ میں نے کہا اللہ فرماتے ہیں لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وایاکم، فرمایا ہم تمہیں رزق دیں گے، تمہارے بچوں کو بھی تمہیں بھی۔ اللہ نے رزق کی ذمہ داری بھی لی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے۔ قرآن پاک میں رب نے فرمایا واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو میں نے کہا جب رزق کی ذمہ داری اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ بات آپ کو یاد کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں ہم تو مانتے ہیں رزق کی ذمہ داری بھی اللہ کے پاس میں ہے۔ میں نے کہا جب رزق کی ذمہ داری اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر یہ آپ بازاروں میں جاؤ، لوگوں کو کہو دکانیں بند کریں، کیوں دکانیں کھولی ہوئی ہیں؟ جو جاب پہ جا رہے ہیں آفس میں تنخواہوں کے لیے، ان کی نوکریاں ختم کرا دیں۔ یہ جو جا رہے ہیں مارکیٹوں میں تجارت کریں، ان کی تجارتیں بند کروائیں، بزنس کلوز، دکانیں بند، تجارت بند، منڈیاں بند، پلازے بند، مارکیٹس کے تالے لگ جائیں۔ کہنا اللہ نے ذمہ داری لی ہے، اللہ ہی دے گا۔ وہ وکیل صاحب مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب اللہ چھت پھاڑ کے دے گا۔ میں نے کہا یہ اللہ کا کام ہے، جیسے دے، چھت پھاڑ کے دے، چھت کے بغیر دے، آپ کو دروازے سے دے، کسی کا سے، یہ اللہ کا کام ہے، اس پہ آپ پریشان نہ ہو، آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے کہتے ہیں واہ، اللہ نے یہ بھی تو قرآن میں کہا ہے کہ افلا تعقلون افلا یتدبرون، تم عقل سے سوچو، عقل سے سمجھو، غور و فکر کرو۔ تو ہم نے غور و فکر کیا ہے، ہم کاروبار کریں گے، اللہ کی ذمہ داری پوری ہوگی، ہمیں رزق حلال ملے گا۔ میں نے کہا یہاں تو آپ نے تعویل کر لی،
اپنے لیے تو آپ نے جواب ڈھونڈ لیا. یہ آپ نہیں کہہ سکتے تھے کہ حفاظت قرآن کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے اور اللہ تعالیٰ ان معصوموں کے ذریعے, ان قراء کے ذریعے, ان معاونین کے ذریعے اس مدرسے کو چلا کر ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. یہ لگاہل اپنی ڈھیڑتے آوے تو بندے کو سب سے سمجھ آندی ہے, اور بات اللہ کے رسول اور قرآن اور دین کی ہو تو اس وقت بندے کو تعویلیں نظر آ جاتی ہیں. میرے دوستو, آج یہی حال ہے. یہ علماء یہاں بیٹھے ہیں, یہ صرف اس وجہ سے بیٹھے ہیں کہ ان کے دل میں اللہ رب العزت کے اس وعدے کی تڑپ ہے کہ جو اللہ نے وعدہ ہمارے نبی پاک سے کیا تھا کہ ہم اگلی نسلوں تک قرآن پہنچائیں گے, تو اس میں اللہ ہماری صلاحیتیں لگا دے, ہماری اولاد لگا دے, ہمارا کام لگا دے. صرف یہی ایک وجہ ہے, اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے. ورنہ دنیا کمانے کے تو 100 راستے ہیں. دنیا صرف دین کی وجہ سے کمائی جاتی ہے. دنیا کمانے کے تو 100 راستے اور بھی کھلے ہیں. مزدوری میں شاید ایک مزدور ایک دن کا اتنا زیادہ کما لیتا ہے جتنا ایک قاری کو روز کی تنخواہ اس حساب سے نہیں مل پاتی. آپ کیسے کہتے ہیں دنیا کمانے کا ذریعہ ہے؟ مولوی کو کم لینا دا عقل چہتا کم نہیں کرے گا بھائی. ان کا عقل بھی کام کرتے ہیں, لیکن ان کو ایمان کی وجہ بھی ہے, ان کے سامنے دین کی وجہ بھی ہے, ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت بھی ہے. اسی وجہ سے یہ کام چل رہا ہے. اور میں مبارکباد دیتا ہوں ان بچوں کو جنہوں نے پڑھا ہے, ان کے والدین کو جنہوں نے پڑھوایا ہے, ان کے اساتذہ کو جنہوں نے پڑھایا ہے, اور ان معاونین کو جن کے اموال یہاں خرچ ہوئے ہیں. پڑھانا بھی بابرکت, پڑھوانا بھی بابرکت, مال لگانا بھی بابرکت, اور اولاد کو بھیجنا بھی بابرکت. میں ایک بات مزید آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اسی قرآن کریم کی عظمت پہ. میرے دوستو, قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے جس کو جب پڑھیں, جتنی دفعہ پڑھیں, جس وقت پڑھیں, کبھی بھی آپ کی زبان یوں نہیں کہے گی کہ میں پڑھ پڑھ کے تھک گیا ہوں, اکتا گیا ہوں, مجھے مزہ نہیں آ رہا. قرآن نماز میں پڑھو الگ مزہ ہے, قرآن تلاوت کرتے ہوئے پڑھو الگ مزہ ہے, قرآن منزل سناتے ہوئے پڑھو الگ مزہ ہے, قرآن ترجمہ و تفسیر میں پڑھو الگ چاشنی ہے, اور قرآن کریم سے استدلال کریں یہ الگ چاشنی ہے. یہ اللہ کا کلام واحد کتاب ہے جس کتاب کو جب بھی پڑھیں, جہاں بھی پڑھیں, اللہ رب العزت فائدہ دیتے ہیں. اور میں اس پر ایک جملہ آپ کو عرض کرتا ہوں. میں جس جگہ موجود ہوں یہ ہمارے حضرت مولانا احمد شعیب صاحب دامت برکاتہم, حضرت مولانا مفتی محمد شفیع سرگودوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. میرے والد محترم بھی حضرت مفتی محمد شفیع سرگودوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. ابا جی ایک واقعہ سناتے تھے. یہ میں نے حضرت جی مولانا احمد شعیب صاحب سے اس کی تصدیق کرائی تو کہنے لگے جی ہمیں یاد ہے یہ بات کہ مدرسے میں یہ کام ہوا تھا. حضرت مفتی محمد شفیع سرگودوی رحمۃ اللہ علیہ نے والد صاحب کو فرمایا کہ یہ میرا دوست ہے, اس کا بیٹا بیمار ہے, یہ دنیا جہان میں اس کو گھما کے آیا ہے, ہر جگہ اس نے گھمایا ہے, اس کو کسی ڈاکٹر, کسی طبیب, کسی حکیم سے اس کو صحت نہیں ملی, اور یہ آیا کہتے دم کر دو. تو مجھ سے فرمانے لگے کہ مجھے ہمارے بڑوں کی طرف سے اجازت ہے. وہ اجازت یہ ہے کہ جو سورت تغابن ہے اس کو پڑھ کے ہم بخار والے پہ پھونک دیتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کو صحت عطا فرماتا ہے. پتہ نہیں 11 دن کا ہے یا 40 دن کا. والد صاحب کو کہا کہ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں, آپ جاؤ اور 11 دن یا 40 دن تک روزانہ عصر کے بعد اس کے اوپر پھونک کے آ جاؤ, یہ آپ کو اجازت ہے. ابا جی کہتے ہیں میں چلتا رہا, روزانہ جاتا, پھونک کے آ جاتا. جب وہ مدت پوری ہوئی تو میں 1-2 دن گزرے نہ گیا, میں کمرے میں بیٹھا تھا, جمعے والا دن تھا. حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کا فرستادہ آ گیا کہ جی بلاؤ محمود الحسن. میں پیش ہوا, جی حضرت استاد جی. فرمانے لگے یہ تو مٹھائیوں کے ٹوکرے آئے ہوئے ہیں, اس کے بیٹے کو اللہ نے شفا دی ہے, یہ آپ بھی کھا لو اور باقی طلباء کو بھی دے دیں. کہتے مٹھائیاں بٹ گئیں, اس بندے نے دعا خیر کی, وہ چلا گیا. تو ان کے جانے کے بعد حضرت مفتی شفیع صاحب نے ابا جی کو فرمایا محمود بیٹا اللہ آپ کو خوش رکھے, دیکھا سورت تغابن کی برکت, آپ پڑھ کے پھونکتے رہے اور یہ ہمیں ہمارے بڑوں نے اجازت دی تھی, اس کو صحت مل گئی. ابا جی کہتے ہیں میں نے حیران ہو کے پوچھا حضرت کون سی سورت؟ کہا سورت تغابن. کہا آپ نے مجھے تغابن سورت فرمائی تھی؟ کہا جی ہاں. کہا میں تو سورت دخان پڑھ کے روزانہ پھونک کے آتا تھا, اور روزانہ سورت دخان پڑھ کے پھونک کے آ جاتا تھا, میں تو سورت دخان کا دم رکھتا تھا. تو مفتی شفیع سے فرمانے لگے گڑ کو جہاں سے بھی کھاؤ نا وہ میٹھا ہی ہوتا ہے, جہاں سے بھی کھائے وہ میٹھا ہی ہوتا ہے. کہا اللہ کا کلام ہے, اس کو جس جگہ سے پڑھے اس کی اپنی برکت ہے. یہ ہمارے والد صاحب کا آنکھوں دیکھا واقعہ, یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. تو یہ اللہ کا کلام ہے بھائیو, اس کلام میں تاثیر ہے. اور میں اس پر ایک بات اور بھی آپ کو عرض کروں. علامہ تفتازانی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, ان کو بادشاہ نے بلایا جب بادشاہ مایوس ہو گیا ڈاکٹروں سے کہ جی مجھے یہ پھوڑے میں صحت نہیں ملے گی, یہ تو کہیں سرطان کا پھوڑا ہوگا اور میں مر نہ جاؤں. تو انہوں نے کہا او مولوی صاحب ہے,
اس کو بلائیں, وہ دم کرے گا, بڑی عزت احترام کے ساتھ اس کو بلانا پڑے گا, آپ کو صحت ملے گی. تو بادشاہ نے اپنی سواری بھیجی, شاہی سواری پر علامہ تفتازانی کو لایا گیا. آؤ بچوں, ہٹو, بچوں کی صداؤں میں آؤ بھگت کے ساتھ عزت احترام سے لایا گیا. تو انہوں نے آ کر بادشاہ کو دم کیا اور جانے لگے. جو ڈاکٹر ٹھہرے تھے نا, جو حکیم طبیب تھے, وہ سوچنے لگے کہ بادشاہ نے روزانہ ہم سے علاج کروایا ہے, ہمیں تو اتنی عزت نہیں دی جتنی عزت اس مولوی کو ملی ہے. اب مولوی کی عزت نہیں تھی, وہ دراصل عزت اللہ کے قرآن کی تھی, وہ قرآن کی برکت تھی. تو ان میں سے کچھ حضرات آگے ہوئے اور انہوں نے آ کے کہا, آؤ یہ مولوی صاحب کو کھڑاؤں تو صحیح, دیکھیں اس کو چھیڑیں کیا ہوتا ہے. انہوں نے کہا مولوی صاحب ایک بات ہے. کہا جی پوچھو کیا ہے. اب یہ شاہی سواری پہ بیٹھے ہیں, وہ نیچے ٹھہرے ہیں. کہا آپ نے کوئی مرہم تو نہیں لگائی, آپ نے کوئی پٹی تو نہیں لگائی, آپ نے اس پھوڑے پہ کوئی دوا تو نہیں لگائی, کوئی دوا دارو نہیں کیا, 2 لفظ پڑے اور آپ کو تو ہیرے کے بادشاہوں نے بوریاں بند کے دے دی ہیں, اتنا زیادہ آپ کو ملا ہے, واہ بھائی واہ, کوئی چیز لگاتے, یہ تو دھوکہ بنا. یعنی اس طرح کی کچھ باتیں کی. تو علامہ تفتازانی کو غصہ آیا, انہوں نے فرمایا زبان درازی نہیں کرو, بکواس بند کرو, ہٹو میرے آگے سے. تو ان طبیبوں کو زیادہ غصہ آ گیا, انہوں نے جا کے بادشاہ کو شکایت لگائی کہ جی مولوی صاحب نے ہمیں گالیاں دی, ہماری انسلٹ کی, ہماری توہین کی ہے. تو بادشاہ نے بڑی عزت احترام سے ہاتھ باندھ کے دوبارہ حضرت کو بلوایا اور کہا کہ شیخ آپ نے ان میرے طبیبوں کو گالی دی ہے, یہ بیچارے پریشان ہو گئے ہیں, انہوں نے تو آپ سے صرف سوال پوچھا تھا. تو علامہ تفتازانی نے فرمایا کہ بادشاہ میں تو تمہیں عقل مند سمجھتا تھا, تیرے پھوڑے سے پہلے تیرے دماغ کا علاج کرنا چاہیے. بادشاہ پریشان بھی, مولوی اور میں کو نہیں چھوڑا. انہوں نے کہا میں نے تو ان کو جواب دیا, انہوں نے سوال کیا, میں نے ان کو جواب دیا. تو انہوں نے کہا حضرت آپ نے کیسے جواب دیا؟ انہوں نے تو پوچھا کوئی مرہم شرم لگاتے, کوئی پٹی لگاتے, کوئی دوا دارو لگاتے, آپ نے کچھ نہیں لگایا اور آپ نے تو لفظ پڑھے ہیں, تو اس کا فائدہ کیسے ہوگا؟ کہ یہی تو میں نے جواب دیا کہ آگے سے ہٹو, بکواس بند کرو, زبان درازی نہ کرو. کہا حضرت یہ کیسا جواب ہے؟ کہا اوے بادشاہ تمہیں نہیں سمجھ آئی, میں نے بھی تو لفظ بولے ہیں, میں نے کوئی تھپڑ تو نہیں مارا, میں نے بھی تو لفظ منہ سے نکالے ہیں, میرے الفاظ میں اتنی طاقت ہے کہ یہ لوگ لال پیلے ہو گئے, ان کی طبیعتوں پہ بوجھ آ گیا, ان کی صحت ملال پہ آ گئی, اس میں لال ہوا اور یہ غصے میں لال پیلے ہوئے. تو تفتازانی کے لفظوں میں اتنی طاقت ہے کہ جو صرف بولے سامنے والے پہ اثر آئے. احکم الحاکمین ارحم الراحمین, خالق کے کائنات کے کلام میں کوئی اثر نہیں ہے کہ اس سے صحت کا اثر آئے گا. تو انہوں نے کہا او ہو, انہوں نے تو بڑی پتے کی بات کی ہے, واقعی کلام میں اثر ہے. کہتے میں یہاں سے کسی کو اچھا کہوں وہ خوش ہو جائے, کسی کو برا کہوں پریشان ہو جائے, ہمارے لفظوں میں طاقت ہے, اللہ کے کلام میں طاقت نہیں ہے. تو میرے دوستو یہ چند باتیں میں نے اس بنیاد پہ آپ کی خدمت میں کی ہیں کہ یہ کلام اللہ اپنے اندر اثر رکھتا ہے. اس پوری گفتگو کا خلاصہ, اپنی اولاد کو قرآن پڑھاؤ, اپنی اولاد کو قرآن سمجھاؤ, اپنی اولاد کو قرآن کریم پڑھانے کے لیے آگے لے جائیں. میرے دوستو یہ جو معصوم بیٹھے ہیں ان کے ماں باپ کو میں کہوں گا صرف قرآن پڑھنے تک نہ رکھیں, بلکہ حفظ کے ساتھ ساتھ ان کو آگے جا کر عالم بھی بنوائیں, فاضل بھی بنوائیں, یہ دین کے مفتی اور محدث و مفسر بھی بنے, تاکہ آپ کو بتا پائیں اللہ قرآن میں کیا بتاتے ہیں, نبی پاک حدیث میں کیا فرماتے ہیں. کریں گے انشاءاللہ, جتنے حضرات بیٹھے ہیں کریں گے. اپنی اولاد کو اس چیز پہ لگائیں, اس کے لیے دنیا بھی بہتر ہے, آخرت بہتر ہے. ابھی میں اکابر کی قبور پہ یہاں فاتحہ پڑھ رہا تھا. حضرت شہاب الدین احمد افندی رحمہ اللہ, وفات 1931. حضرت مولانا محمد رحمۃ اللہ علیہ نومبر 1962. تو میں نے وہیں سے اندازہ لگایا کہ مولانا محمد صاحب جب فوت ہوئے ہیں نومبر 1962 میں, تو مولانا حماد شہید رحمۃ اللہ علیہ 9 مہینے کے تھے, کیونکہ وہ مارچ 1962 میں ان کی ولادت لکھی ہوئی ہے. تو مارچ 1962 میں مولانا حماد 9 مہینے کے, وہ اس وقت پیدا ہوئے تو نومبر میں 9 ماہ کے تھے. تو دادے نے تو 9 ماہ کے اپنے پوتے کو اٹھایا ہوگا. تو اللہ رب العزت نے ان کو سعادت دی, اتنے بڑے بزرگوں کی اولاد, پھر ان کی اولاد, پھر حضرت مولانا مفتی عبد القدوس صاحب کی اولاد مولانا حماد صاحب, اور مولانا حماد کے بعد آپ کے سامنے عبداللہ. یہ پورا ایک سلسلہ ہے, اسے سلسلہ تو ذہب کہتے ہیں. ہمیں تو ان کے اکابر کا معاملہ نظر آ رہا ہے, ان کے بڑوں کا معاملہ نظر آ رہا ہے. میں آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. 16واں پارہ پہلا صفحہ کھولو, توجہ, جملہ میرا ضائع نہ ہونے دینا. یہ اس دن یہ آیت حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں ہم تھے, تو ان کے بیٹے سیف اللہ نے بھی یہی پڑھا ہے, مولانا حافظ سیف اللہ صاحب نے یہی آیت پڑھی ہے. وہ کہنے لگے 16واں پارہ پہلا صفحہ, وقت کے 3 نبی ہیں, حضرت خضر علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام,
حضرت یوشع بن نون علیہ السلام. یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابی تھے، جیسے حضور پاک کے صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے، لیکن حضور کے بعد ختم نبوت ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت جاری تھی تو اللہ نے انہیں نبی بنایا تھا. یہ وقت کے 3 نبی ایک بستی گئے ہیں، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے ان 2 بزرگوں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا. لیکن ان کے 2 یتیموں کی دیوار گری ہوئی ہے اور یہ مل کے تینوں 2 تعمیر کر رہے ہیں اور تیسرا ساتھ مدد کر رہا ہے. تینوں نے مل کے دیوار تعمیر کر دی. کیوں؟ وجہ بستی والے تو کھلانے پلانے پہ تیار نہیں ہے. اس کا جواب اللہ کا قرآن دیتے ہیں، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کا ابا نیک تھا، اس لیے 3 نبی اس کے یتیموں کے خزانے کی حفاظت کے لیے دیوار تعمیر کر رہے ہیں. علامہ آلوسی نے روح المعانی میں لکھا ہے، ہمارے شیخ و مرشد حضرت مولانا حکیم محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ بڑا پیارا استدلال فرماتے تھے اس آیت پہ. حضرت فرماتے تھے آپ کو پتہ ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا ابا نیک تھا. وہ ابا کون تھا؟ کہ براہ راست والد نہیں تھا، 7ویں نمبر کا دادا تھا جو نیک تھا اور اس کی نیکی 7 پشتوں تک چل رہی تھی. یہ 16واں پارہ پہلا صفحہ پڑھ رہا ہوں. یہاں تو ماشاءاللہ کافر کی ایک پوری لائن ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان کا بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ان پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے. جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.